اداروں کی نااہلی ہے تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ادارہ ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جس کو کوئی کام دیا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا. لیکن اوور آل ہم اس پہ بات کریں گے. ہوتا کیا ہے، 6 کا یہ گینگ بتایا جاتا ہے، جس میں 5 افغانی ہوتے ہیں اور 1 وزیرستان کا کوئی ہوتا ہے. اور یہ گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں؟ پریس نان کسٹم پیڈ. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا، یہی چیز ہے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے کہ بھائی میں نان کسٹم پیڈ گاڑی لیتا ہوں، سستی ملتی ہے، وہ پھر بعد میں یہی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اپنے ایزمنٹ کے لیے، اپنے لیے وہ کرتے ہیں، وہ بعد میں عذاب بن جاتی ہیں. اب مصور خان کی کہانی کہتے ہیں کہ مارچ میں کو یہ کارروائی ہوئی تھی. یہ 20-30 لوگ جو مارے گئے، یہ داعش اور بی ایل اے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. جب یہ ہوا کہ بھائی اب پتہ چلا داعش والوں کو کہ بچنا وہ نہیں ہے، اب انہوں نے لڑکے کو ویسے بھگایا کہ آپ جاؤ، نکل جاؤ، یا مارے جاؤ گے یا پھر بس آپ بھاگ جاؤ. لڑکا 6-7 سال بیچارے کا کیا مینٹلٹی ہوگا، پھر بھی اسے کہا ہوگا بھائی بھاگو بھاگو. یا پھر لڑکے نے دیکھا ہوگا جب وہ ہو رہی ہیں تو وہ ادھر سے گولیوں کی آواز ہے تو وہ ڈر مر کے ادھر بھاگا. تو کراس فائرنگ ہو رہی تھی، ادھر سے بی ایل اے، ادھر سے داعش. تو کہتے یہ ہیں کہ بی ایل اے کی جو گولیاں تھیں وہ مصور کو لگی. انفارچونیٹلی گھر والے کیا کرتے اگر وہ دھرنا نہ دیتے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں. لیکن جب وہ دھرنا ہوا، وہ طول ہوا، ہر طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، تو وہ اگلی جو پارٹی ہے اغواکار ہوتی ہے یا عسکریت شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت بڑی پارٹی ہے. ویسے تو ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، جس کو اٹھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو یہ جو شدت پسند تنظیمیں تو چلتی اسی چیز پر ہیں. تو یہ تو حال ہے ہماری عدالتوں کا. تو وہ اس بینچ میں الحمدللہ بلوچستان کے 3 جج ہیں سپریم کورٹ میں، تینوں کے تینوں بٹھا دیے گئے آئینی بینچ میں. اچھا، ہر وقت ہم رونا روتے ہیں وفاق ساتھ نہیں دیتا، وفاق یہ نہیں کرتا. اب جو وفاق تانے اور ٹونٹ مارتا ہے نا، تو ہمارے جیسے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار کیا جواب دیں. وہ کہتے ہیں آپ کی کیا وقت ہے، آپ 200 ارب تو جمع نہیں کر پاتے ہو، اور آپ کو ملتا ہے، آپ اپنا بجٹ دیتے ہو 1028 ارب کا، آپ کو سارا وفاق دیتا ہے. کہتے ہیں آپ کی پاپولیشن 5-6% بھی نہیں بنتی، لیکن آپ کو 9% شیئر دیا جا رہا ہے، آپ کا نگران وزیر اعظم بناتا ہے، وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے، اتنی منسٹریاں دی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہاشم کاکڑ صاحب ایکسپرٹ ہیں کرمنل لائر کے. عدالت میں ان کا بیہیو، باقی ان کی 100 چیزیں ہیں، لوگ بولتے ہیں یہ وہ، لیکن عدالت میں ان کی گپ شپ یا ان کا طریقہ کار یا اتنا ہیومیلیٹ نہیں کرتے ہوتے تھے. ہاں کسی دن موڈ میں ہوتے تھے تو بڑا وہ ہوتا تھا. لیکن ان کے استاد نعیم افغان بھی ہیں، جمال مندوخیل بھی صاحب بھی ہیں، اور منٹور ان کے قاضی صاحب نکل آئے. تو حامد خان صاحب نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے ٹی چوک بنایا ہوا ہے عدالت کو، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا باہر کوئی وہ کر کے دکھاتا یہ وہ، ہم یہاں جج ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بات کریں گے 2 موضوعات پہ. سب سے پہلے کہ 15 نومبر 2024 کو لاپتہ ہونے والا 7 سالہ مصور خان، اس کی بالآخر لاش مل گئی. ہوا کیا تھا اس پر بات کریں گے. اور دوسرا، سپریم کورٹ میں بڑے 3 معزز جج صاحبان بلوچستان سے گئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جن کو عہدہ مل رہا ہے تو بلوچستان والوں کے لیے ان کی کوئی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ الٹا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کاش جو ان کو قاضی کے لیے اتنا غم کھایا جا رہا ہے، لاپتہ افراد کے لیے بھی تھوڑا غم کھایا جاتا ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بھی ان کو کچھ ہوتا. دونوں اطراف سے جو لوگ مر رہے ہیں اس پر بھی اگر اتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 15 نومبر کو ایک 7 سالہ لڑکا
ایک تاجر کا بیٹا اغوا ہوتا ہے. اس اغوا کے خلاف یہاں پہ تقریباً کوئی 20 دن سے زائد دھرنا دیا جاتا ہے سرینا چوک کے سامنے. پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں مجھے 10 دن دیں، میں بازیاب کراؤں گا، کوشش اپنی بھرپور کریں گے. تو اس میں ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے لواحقین سے بھی ملتا ہے، 6-7 میٹنگز ہوتی ہیں، ایک GIT بھی بنتی ہے، عدالت میں بھی اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی لاش ابھی 23 جون کو لواحقین کے حوالے کی جاتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ اداروں کی نااہلی ہے تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ادارہ ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جس کو کوئی کام دیا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا. لیکن اوور آل ہم اس پہ بات کریں گے. ہوتا کیا ہے، 6 کا یہ گینگ بتایا جاتا ہے، جس میں 5 افغانی ہوتے ہیں اور 1 وزیرستان کا کوئی ہوتا ہے. اور یہ گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں؟ پریس نان کسٹم پیڈ. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا، یہی چیز ہے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے کہ بھائی میں نان کسٹم پیڈ گاڑی لیتا ہوں، سستی ملتی ہے، وہ پھر بعد میں یہی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اپنے ایزمنٹ کے لیے، اپنے لیے وہ کرتے ہیں، وہ بعد میں عذاب بن جاتی ہیں. ہم لاکھ کہیں کہ بھائی سیکیورٹی ادارے جو ہے نا ان کو ایسے پتہ چل جاتا ہے، بھائی نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس لاؤ، جو بلوچستان کے حالات ہیں کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہے. یہاں کا جغرافیہ بہت ٹف ہے. اگر رجسٹرڈ کوئی چیز ہو تو اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ گاڑی کس کی ہے، اس کے نام پر ہے، جا کے ڈائریکٹ مالک تک پہنچا جا سکتا ہے. ہاں بھائی کیسے یہ وہاں تک گئی، مطلب آپ کلپریٹ تک پہنچ سکتے ہو. جو نان کسٹم ہوتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اگر پتہ چلتا بھی ہے تو آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے، دا ڈیمیج ہیز آلریڈی بی ڈن. ٹھیک ہے، تو پھر کیا وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پہلے ہو چکا ہوگا یا ہو چکا ہوتا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دے لیں. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ بناتے ہیں. پھر ہم کیا ہے، ہمارے شوق آپ دیکھو، ہوائی فائرنگ. کل ایک معصوم بچی ایک ہوائی فائرنگ کی زد میں آ گئے کہ بیچاری جان کی بازی ہار گئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پھر ایسے سانحات کا موجب بن جاتی ہے. تو وہ گاڑی نان کسٹم. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو اللیگل لوگ ہیں نا، انہوں نے بہت، پھر یہ آتے ہیں، پھر یہ مافیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یزید قندھاری کی طرح. پھر یہ خود ان کا 1% انکم نہیں ہوتا، یہ دوسروں کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھاتے ہیں. یہ خود ایک گینگ بن جاتا ہے. پھر یہاں پہ یہی ہے، اللیگل آدمی سے کبھی بھی ایکسپیکٹ آپ نہ کرو کہ وہ کوئی صحیح کام کرے گا. جو اللیگل سٹیزن شپ لے گا، جو اللیگل آئے گا، تو پھر وہ اللیگل کام ہی کرے گا. اس کا سروائیول ہی اللیگلٹی میں ہے. تو ہماری یہی ہے نا بھائی چارہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ، لیکن مسئلے پھر یہ بنتے ہیں. اب اس میں 5 افغانی ملوث تھے، 1 وزیرستان کا تھا. تو پھر لگتے ہیں پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں جو مطلب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، باقی وہ ہے، انسٹاگرام ہے، ان کی کمپنیوں کو اپروچ کیا گیا اور ان کی بھی مہربانی کہ وہ ڈیٹا دیتے رہے. پھر نمبروں کس سے کالیں آ رہی تھیں؟ ایران سے، افغانستان سے. پھر ایرانی ایمبیسی، افغان کونسلیٹ، ان سے رابطہ کیا گیا. ادھر سے بھی مطلب کوارڈینیٹ رہے، تو ادھر بھی کالیں ادھر سے آتی تھیں کہ ہاں بھائی یہ کس کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سیکیورٹی اچھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے نہیں نکل پائے. مطلب پاکستان سے وہ نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان یا ایران چلے گئے ہیں، لیکن اب جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ نہیں، وہ بھائی اسپلنجی میں ہی تھے. تو یہ تھا کہ چیک اینڈ بیلنس ادارے، یا ISI ہو، MI ہو، CTD ہو، پولیس ہو، باقی ادارے ہوں، سب نے وہ کرنا ہے. تو اب یہی ہے کہ بھائی اب نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے تو کسٹم والے کہاں پر ہیں، رجسٹرڈ کس نے کرنا ہے. اب یہ جو غیر قانونی یہاں پہ مہاجر ہیں، ان کو کس نے، اگر جو ہیں بھی تو ان کو رجسٹر کرو، جو رجسٹر نہیں ہے تو ان کو آبائی وطن بھیجو. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لاپرواہی کرتے ہیں، پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا ٹویسٹ کیا ہوا، ابھی
جو ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی سیکیورٹی فورسز نے وہاں کارروائی کی، داعش والوں کو مارا تو داعش والوں نے لڑکا مار دیا. یہ ہو گیا ایک پرسپیکٹیو. ایک پرسپیکٹیو اور ہے جو حقیقت کے کلوزر بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے داعش نے ویڈیو جاری کر دی بی ایل ایف کے خلاف، اور بڑا دھمکی بھی دی کہ بھائی جو ان کے سمپیتھائزر ہیں ہم ان پر ہمارے خودکش تیار ہیں، ہم ان کو جو ہے نا نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ. تو بی وائی سی والوں کو ڈر بھی پڑ گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے الزام بھی لگانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کے پیچھے آئی ایس پی آر ہے، یا آئی ایس پی آر بھی وہی بات کر رہا ہے، داعش بھی وہی بات کر رہی ہے. اب 2-3 روز قبل جو یو بی اے کے سربراہ ہیں اور سینئر گوریلا کمانڈر ہیں عبدالنبی بنگلزئی، انہوں نے بھی بیان دیا اور کہا کہ یہ سیریس تھریٹ ہے، داعش کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، ان کی بے حرمتی کی. اور اس نے بھی کہا کہ یہ اداروں کے مطلب اس کا اشارہ بھی تھا، یا آئی ایس آئی ایم آئی یا فوج کے لوگ ہیں. یہ ہے ایک پرسپیکٹیو. دوسرا پرسپیکٹیو ہے اگر ان کے لوگ ہیں تو ابھی امریکہ پاکستان کو جو پروٹوکول دے رہا ہے اسی لیے دے رہا ہے کہ بھائی یہ داعش کے خلاف نہ صرف کارروائی کی ہے بلکہ ان کے وہ کمانڈر بھی وہ جو حوالے کیے ہیں، کوئی 4-5 کمانڈر امریکہ کے حوالے کیے کہ یہ امریکیوں پر حملے میں ملوث تھے. تو اگر ان کے پیچھے پاکستان تھا تو وہ کیوں حوالے کرتا؟ ایک پرسپیکٹیو یہی ہے. مطلب اینگل ہم ہر ایک دیں، باقی جو سمجھتا ہے وہ، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم ہر پرسپیکٹیو کو چھیڑیں ضرور کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اصلیت کیا ہے؟ اصلیت تک پہنچنا ہمارا مین ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس تک پہنچنے کی کہ یہ کیا ہے. کہ امریکہ کو داعش کے لوگ وہ کر رہے ہیں. داعش پھر کہتا ہے جنہوں نے وہ کی کہ پہلے ہمارا جو بلوچ سپریٹسٹ تھے ان کے ساتھ ہم نیوٹرل تھے، کہ ان کی اور ریاست کی جو لڑائی چل رہی ہے نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے خلاف ہیں. لیکن اب کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، اور غالباً کوئی 30 بندے بتائے جاتے ہیں کہ مارے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. اور جو عبدالنبی بنگلزئی کا وہ آیا ہے، بیان آیا ہے، تو وہ ظاہر کر رہا ہے کہ داعش کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ پرسپیکٹیو آپ لوگوں نے سمجھ لیا، وہ بھی سمجھ لیا. اب مصور خان کی کہانی کہتے ہیں کہ مارچ میں یہ کارروائی ہوئی تھی، یہ 20-30 لوگ جو مارے گئے. یہ داعش اور بی ایل اے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. جب یہ ہوا کہ بھائی اب پتہ چلا داعش والوں کو کہ بچنا وہ نہیں ہے، اب انہوں نے لڑکے کو ویسے بھگایا کہ آپ جاؤ، نکل جاؤ یا مارے جاؤ گے یا پھر بس آپ بھاگ جاؤ. لڑکا 6-7 سال بیچارے کا کیا مینٹیلیٹی ہوگا، پھر بھی اسے کہا ہوگا بھائی بھاگو بھاگو. یا پھر لڑکے نے دیکھا ہوگا وہ ہو رہی ہیں تو وہ ادھر سے گولیوں کی آواز ہے تو وہ ڈر مر کے ادھر بھاگا. تو کراس فائرنگ ہو رہی تھی، ادھر سے بی ایل اے ادھر سے داعش. تو کہتے یہ ہیں کہ بی ایل اے کی جو گولیاں تھیں وہ مصور کو لگی. مقابلہ تو چل رہا تھا لیکن یہ تھا. اب ان دو میں زیادہ تر وہ اس پہ ہے. کیوں؟ اس کی آگے جو لاجک بتائی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مارے گئے یا دیکھنے گئے تو ان کو وہ ہوا کہ یہ تو بچہ مارا گیا، تو انہوں نے پھر بی ایل اے نے وہ بچہ دفنایا وہاں پہ. یہ سورسز جو بتا رہے ہیں، ابھی سی ٹی ڈی والے لگے ہوئے ہیں، مزید بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندے ٹریس کیے ہیں، ان کو اسلحہ کس نے دیا وہ بھی پتہ چلا، گاڑی کہاں سے لی وہ بھی پتہ چلا، ان کو وائی فائی کس نے دیا وہ بھی پتہ چلا، ہر چیز تک. لیکن جو میرے ذرائع ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ادھر ادھر سے پوچھنے کی کہ وہ جو لڑائی ہوئی تھی داعش کی اور بی ایل اے کی، اس زد میں یہ لڑکا آیا تھا تو یہ بھاگ رہا تھا، تو شاید بی ایل اے والوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مطلب خودکش ہے یا کوئی اور وہ ہے، تو اس ڈر سے بھی یہ اس زد میں آیا فائرنگ کی اور یہ مر گیا. پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اس کو جب دفنایا پھر کہتے ہیں کہ مطلب اداروں کو بی ایل اے کی، اب ظاہری بات ہے بی ایل اے نے ڈائریکٹ نہیں کیا ہوگا لیکن ان کے جو ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دونوں اطراف سے ہوتے ہیں، رابطہ کاری کا کام کرتے ہیں، ان کو وہ کیا کہ بھائی ایسے لڑائی ہوئی ہماری، یہ بچہ مارا گیا ہے اور ہم نے اسے وہاں پہ دفنایا ہے، لہٰذا اسے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، آپ اسے جس کا ہے یا جن کا بھی ہے بچہ ہے تو وہ لے جائیں. اچھا، یہ اداروں والے گئے ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو نہیں ملی جگہ. یہ
सीधी बात है कि ये मार्च का वाक़या है, तो ये क्यों अभी जून में वो हो रहा है? इनको नहीं मिली थी जगह। अब फिर क्या हुआ कि कुछ अरसा कबल इन्होंने कोई BLA के बंदे पकड़े, मतलब CTD या इंटेलिजेंस वालों ने जो भी, तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई थी और फिर उसकी निशानदेही पे गए थे और ये जो कब्र थी, ये कब्र कुशाई की और ये मुसव्विर खान को वहाँ से इन्होंने निकाला। तो इसको मतलब इस बेचारे को कत्ल किए हुए, मतलब ये मार्च में हुई थी, ये अब अप्रैल मई जून 2-2.5 मंथ हो गए थे, मतलब इससे भी शायद ज़ायद। तो यूं इस जद में आया, मारा गया स्प्लिंजी में, ये यहाँ था तो दाइश के पास था, और ये जो इन्होंने डिमांड की हुई थी तकरीबन कोई 3.5 अरब की डिमांड की हुई थी। अब इतने वो कहाँ से लाते? अब इस पर दो बातें हैं कि वज़ीर आला का ये कहना, ये ऐसी चीज़ें हैं, सीधी बात है। यहाँ पे आपके सेक्रेटरीज भी अगवा हुए हैं बलूचिस्तान में 2010-12 का आप रिकॉर्ड रखो, जज भी अगवा हुए हैं, जज अगवा हुए, वकील अगवा हुए, सेक्रेटरीज अगवा हुए, हर जिसके पास कुछ पैसा था वो अगवा हुए, डॉक्टर अगवा हुए। ये तो शुक्र है दरमियान में कुछ सिलसिला बंद हुआ, अभी फिर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो इसको जितना प्राइवेसी में किया जाए उतना बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली घर वाले क्या करते अगर वो धरना नहीं देते, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, लेकिन जब वो धरना हुआ, वो तूल हुआ, हर तरफ से लोग आना शुरू हो गए, तो वो अगली जो पार्टी है अगवाकार होती है या अस्करियत शिद्दत पसंद लोग होते हैं, वो तो कहते हैं ये तो कोई बहुत बड़ी पार्टी है। वैसे तो उनको पहले ही पता होता है, ज़ाहिर बात है, जिसको उठाते हैं उनको पता होता है कि इसके ख़ानदान के पास इतना पैसा है, तो ये जो शिद्दत पसंद तंजीमें तो चलती इसी चीज़ पर हैं। ठेकेदारों से भत्ता लिया, अगवाकारी की, धमकियों पे वो कर लिया, तो उनका एक बड़ी जो हम कहते हैं इंटरनेशनल पावर तो उनको सपोर्ट करती ही होती है इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन उनका गुजर बसर इन्हीं कामों पे होता है। तो यूं वो उनकी डिमांडें बढ़ती गई, कहीं पहले शायद कोई 4-5 करोड़ तक होगी, वो फिर 3.5 अरब, अब वो उनके बस की बात भी नहीं थी। अब हुकूमत ये चाह रही थी कि मामला ठंडा हो जाए, और पिछले उसमें जब हुई थी, अगवाकारी हुई थी, हुकूमत ने ही कुछ के पैसे दिए थे। अब यही है ना कि पता है कि यार चंद पैसों की खातिर अपना बंदे को अब उस पे ऑपरेशन करना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन साथ में सिक्योरिटी भी तो देखनी है ना। अभी BLA BLF के लोग आते हैं, शाहराहें बंद करते हैं, घंटू रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई रियासत कार्रवाई नहीं करती, रियासत के आसपास लोग होते हैं, लेकिन उनको पता है अगर हम जाएं तो इस जद में और मासूम लोग बहुत आ सकते हैं, तो ये भी इशू है। तो इसी तरीके से अवाम की नज़रों में कोशिश होती है इदारों की भी कि हम मज़ीद न गिरें, और अस्करियत पसंद की भी उस वक्त तक मौज लगती है जब तक अवाम की नज़रों में नहीं गिर जाता। जिस दिन अवाम की नज़रों में शरपसंद या कलदम या दूसरे अस्करियत पसंद आ गए तो उसके बाद उनका भी सर्वाइवल नहीं होगा। तो आम अवाम की इनकी कोशिश होती है कि रियासत के लिए और ज़्यादा वो होता है कि वो अवाम की जो है ना प्रोटेक्शन का ख्याल रखे। तो ये सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ किराएदारी फार्म आने लग गए, इन्होंने कोई सैकड़ों घर देखे, कई लोग गिरफ्तार भी किए, मुख्तलिफ सिलसिला हुआ। मतलब नेटवर्क तो पकड़ा, लेकिन जो वहाँ तक पहुँचना था तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो 5 किलोमीटर से आगे तो जाती नहीं है, फिर ये वजह भी है। अब स्प्लिंजी वाला एरिया वो हर अस्करियत पसंद तंजीम से भरा हुआ है, तो कौन जाएगा? आपके AC DC SP कमिश्नर वो तो खुद इधर उधर भटके हुए हैं, बस पैसा आए, बाकी वो फील्ड में होंगे तो अवाम का कुछ पे एतमाद होगा। यार मरो 5-10, अवाम इतनी प्रिविलेजेस हैं, थोड़ा खतरा तो मोल लो, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। ये नहीं होता जब तक आपके लोग, आपके जो ऑफिसरान हैं, आपके जो सियासतदान हैं, वो रिस्क नहीं लेंगे, डरे होंगे, आप अवाम से क्या वो करोगे कि वो फिर ज़ाहिर बात है दूसरी साइड पर अपनी उम्मीदें बांध लेंगे। इदारे कहाँ पे हैं? तो ये अफसोसनाक वाक़या यूं पेश आया था। तो बाकी भी जो डिटेल्स हैं अभी नहीं दिल करता इंसान मज़ीद इतनी ज़्यादा उसमें जाए या उनके लवाहिकीन या और जो भी हैं उनको तकलीफ़ देने के लिए, लेकिन ये ज़द हुई, ये इशू हुआ। लेकिन अगर हम कहें नाअहलियाँ हैं, हर हवाले से हैं। कोर्ट में भी जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सर हम बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं बता सकते, इन कैमरा आपको ब्रीफिंग कर दें, तो ब्रीफिंग दी गई।
لیکن ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے یہ تھانوں کا کلچر کیا ہے، ہماری جیل کا کلچر کیا ہے؟ کہیں آپ کو انصاف ملتا ہے؟ عدالتیں کیا ہیں؟ کہیں انصاف ملتا ہے؟ انفارچونیٹ ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ یہ پہلا یا آخری واقعہ ہے، نہیں ہے۔ ہم اس سے سبق سیکھیں گے؟ نہیں سیکھتے ہم لوگ۔ حالات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بچہ تھا۔ یقین مانیے جس طریقے کی گورننس چل رہی ہے نا، ویسے تو ہمارا وزیر اعلیٰ خود کو بڑا بولڈ سمجھتا ہے، یقین مانو اس کے اختیار میں نہ پولیس ہے، نہ بیوروکریسی ہے، نہ کوئی اور ادارہ ہے۔ سیدھی بات ہمیں کرنی ہوگی، بس اپنا ٹینیور ہے، گزارنا ہے، کمائیاں کرنی ہے، بس چلے جائیں گے۔ لیکن بلوچستان کے حقیقی مسئلے نہیں حل ہوں گے جب تک ایک لیڈر نہیں ہوگا۔ اس کو تو کیبنٹ میں 2 بندے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیسی حکومت ہے ان کا؟ بس چلے پیپلز پارٹی نون کا، اگلے دن یہ نہ ہو۔ یہ تو زوراور حل کے پیچھے ہیں تو چل رہا ہے۔ اس سے آپ نظام کو ٹھیک کرو گے؟ نہیں ہے۔ ایک اسٹریٹجی ہو، کوئی پلاننگ ہو، کوئی لوگوں کو پابند کیا جائے۔ ہم 1000 اختلاف رکھیں ایف سی والوں سے، فوج سے، انٹیلیجنس والے سے، کیا یار ایسا ہو سکتا ہے کہ فوج کے کرنل کی ڈیوٹی لگائی جائے وہاں پہ اور وہ اسٹیشن چھوڑے؟ اس میں اتنی ہمت ہے؟ وہ یہ جرات کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے ڈی سی کمشنر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے ان کو؟ اے سی کیوں نہیں بیٹھتے وہاں پہ؟ ایس پی کیوں نہیں بیٹھتے ہیں وہاں پہ؟ نیچے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہاں بس کمائی کرو اور ہمیں دو، امن و امان کا وہ ہے نہیں، اور پھر آتے ہیں، پھر گنے بھی لی جاتی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو گنے انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، وہ ان کی پھر الگ کہانیاں ہیں۔ ان میں 80% آپ کہو بیرونی ایجنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں 10-20% حالات کی وجہ سے بھی گئے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال ہے کہ خدا کی پناہ۔ یہ چیزیں ہمیں کھل کر ڈسکس کرنی ہوں گی۔ وزیر اعظم آیا، آرمی چیف آئے، ڈی جی آئی ایس آئی آیا ہوا تھا، باقی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن سارے خوش آمدی وہاں پر بٹھا دیے۔ حقیقی بات کس نے کرنی ہے؟ یہاں کوئی حقیقت پسند بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ تھوڑا وہ دکھاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، وہ اس کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، تو کہتے ہیں بھائی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے۔ آئی ایس آئی والوں کو وہ کہیں کہ بھائی قانون آئین کی پاسداری کریں، جس کا جو گناہ ہے قانون آئین کے مطابق وہ ہو جائے، ایسے نہ اٹھایا جائے، تو وہ بنتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا بی ایل اے داعش والوں کا ایجنٹ۔ مطلب یہاں درمیانی بات تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہم میں لاکھ برائیاں ہوں گی، لیکن ہم کوشش کہتے ہیں کہ معقول ریزن ہو، کوئی معقول رستہ نکلے، لیکن دونوں طرف ایکسٹریم ہے، دونوں طرف کوئی سچ نہیں سننا چاہتا۔ اور ہمیں یہ بولنا ہے کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں سروائیو ہم نے کرنا ہے۔ تو خدا را ابھی بھی اس پولیس کو تھوڑا بہتر کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں اور عوام کو بہتر کریں۔ جتنی سیکیورٹی وہ کریں گے، جب تک عوام اور اداروں میں ایک دوسرے میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بلوچستان کوئی میدانی علاقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فتح کر لو گے سیکیورٹی بیس پہ۔ یہاں دل جیتنا ہوگی، یہاں عزت دینا ہوگی۔ یہاں پہ ڈنڈا ماری والی اسکیمیں، ڈنڈا ماری والی پالیسی یہ نہیں چلے گی۔ پھر سب کا مقابلہ مل کے ہوگا۔ ابھی بھی آپ اس چیز پہ ہو نا کہ یار بی ایل اے یا بی ایل ایف کا وہ کرنے کے لیے ریاست نے کیا کیا ہوئے ہیں، اپنی امن فورس ہے، فلاں فلاں لگائی ہوئی ہیں۔ پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ اتنے وہ نہیں ہیں کہ جائیں، ایک مقامی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، آپ کو مقامی کو رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ایسی وہ پالیسی بنائیں کہ وہ دوسرے بھی کوئی درمیانی راستہ نکالیں، کوئی معقول ریزن ہو، کوئی عدالتیں ایکٹیو ہوں، کوئی تھانے ایکٹیو ہوں، کوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پالیسی کچھ نرم کرے۔ ادروائز یہ پالیسی یہ ہماری تیسری جنریشن، چوتھی جنریشن بھی یہی دیکھ رہی ہوگی جس طریقے سے کی گورننس ہے۔ خیر، دوسرا ٹاپک، الحمدللہ کہ اس طرح دفعہ کے جو آئے ہیں فارم 47 کے مبینہ طور پر اسمبلی بنی ہے، تو پھر ایک کہاوت ہو جاتی تھی، سپریم وہ کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ پہلے فارم 47 کے تھرو حکومت ایسی تیسی جیسے ہوئی بنائی گئی، پھر ان کے ذریعے ترمیم کی گئی، 26ویں ترمیم لائی گئی۔ اس میں کہا کہ بھائی سپریم اب جو ہے نا ایک الگ آئینی بینچ ہوگا، آئینی بینچ کا بھی چیف جسٹس فلاں ہوگا، اب نئے ججز جو ہے نا اس میں یہ لوگ ہوں گے جس میں حکومتی پلڑا بھاری ہے، اپوزیشن والے سارے مل کے بھی اس کا وہ کریں کہ بھائی ہم یہ جج نہیں آنا،
وہ آئے گا کیونکہ حکومت اسے چاہ رہی ہے، ایسا ایک میکانزم بنا دیا. تو وہ جنگل راج کا ہو جو کہو وہ کیا گیا ہے. 26ویں ترمیم سینئر جج کیا فیصلہ دے رہے ہیں، جونیئر ایک آتا ہے، ایک نیا بینچ بنتا ہے، انہی سینئر کا جو ہے نا فیصلہ ریورس ہوتا ہے، وہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، بینچ آ کے اس کو ختم کرتا ہے اور مال غنیمت کی طرح باقی پارٹی والوں کو سیٹیں دی جاتی ہیں. دیکھو بڑا قانون آئین، اس ملک میں کیا قانون آئین ہے یار، میں باتیں ہی ہیں. یہاں پہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم ان لوگوں میں جو وکٹم ہیں سوسائٹی میں، ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کو وکٹم کرتے ہیں. ہمیں وکٹم یہاں بنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت، کوئی اتنا آئیڈیل نہیں، تھوڑا بہت سچ بولنے کی، اور ہمارا گناہ یہی ہوتا ہے. تو ہم پہ بھی جو کیس بنتے ہیں وہ اس لیے نہیں بنتے کہ ہم نے کوئی ہماری یہی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سچ بتایا ہوتا ہے، وہ ان کی روٹ کاز کیسوں کی نہیں بن رہی ہوتی. لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، انہوں نے جیسے تیسے حرام کا بہت مال بنایا ہوا ہوتا ہے جو بھی کیس کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنی طرف سے ہمیں ہر طریقے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا نقصان دے سکے. لیکن خدا ہمیں یہ وس نہ دے کہ ہم کسی کو نقصان دیں. ہم اپنے پیشے کے ساتھ تھوڑا بہت انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذاتی دشمنی ہماری نہ کسی کے ساتھ ہے، نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کسی سے رکھیں، بغض میں نہیں جائیں، بس اپنا میرٹ پہ کام کریں. تو یہ تو حال ہے ہماری عدالتوں کا. تو وہ اس بینچ میں الحمدللہ بلوچستان کے 3 جج ہیں سپریم کورٹ میں، تینوں کے تینوں بٹھا دیے گئے آئینی بینچ میں. اچھا، ہر وقت ہم رونا روتے ہیں وفاق ساتھ نہیں دیتا، وفاق یہ نہیں کرتا. اب جو وفاق تانے اور ٹونٹ مارتا ہے نا، تو ہمارے جیسے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار کیا جواب دیں. وہ کہتے ہیں آپ کی کیا وقت ہے، آپ 200 ارب تو جمع نہیں کر پاتے ہو، اور آپ کو ملتا ہے، آپ اپنا بجٹ دیتے ہو 1028 ارب کا، آپ کو سارا وفاق دیتا ہے. کہتے ہیں آپ کی پاپولیشن 5-6% بھی نہیں بنتی، لیکن آپ کو 9% شیئر دیا جا رہا ہے، آپ کا نگران وزیر اعظم بناتا ہے، وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے، اتنی منسٹریاں دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ابھی بھی یہ کہ بھائی چھوٹا صوبہ ہے، 3 جج آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. بالکل چھوٹے صوبوں میں ایک تو پہلے یہ چیز وہ کرنا کہ بلوچستان الحمدللہ وہ صوبہ ہے جس کو خدا نے تقریباً ہر نعمت دی ہوئی ہے، اور اس کا مسائل بھی یہی اس کے وسائل ہیں، اس کے مسائل یہی وسائل ہیں. اور یہ جو تانے دیے جاتے ہیں نا، اتنے ارب اتنے ارب، ایک پی پی ایل کو آپ اٹھا لو، ایک ریکارڈنگ کو اٹھاؤ، تو اس کا اگر آپ وہ دیکھو گے نا تو یہ 100 سال تک بھی دیتے رہیں نا اتنا جتنا وہ کرتے ہیں تو یہ کم ہے. اور دوسرا جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو باقی وہ ہے، وہ سارا تو فیڈرل کرتا ہے. تو فیڈرل جو یہ تانے مارتا ہے، یہ بس چھوٹے معمولی ذہنوں کو تو شاید یہ احسان جتلائیں، لیکن احسان بلوچستان والوں کے ہیں. آپ چاہے کچھ جتنی سختی کر لیں، جو کچھ کرتے ہیں کریں، لیکن حقیقت یہی ہے. اور یہ حقیقت بولتے رہیں گے، جتنے بھی یہاں بولنے والے ہوں گے، اگر ان میں تھوڑا بہت بھی ضمیر ہوا تو وہ چور وہ نہیں ہوں گے، ان کا حصہ چوری ہو رہا ہوگا، اس پر بات ہوتی رہے گی. اور یہ بہت تلخ باتیں ہیں، لیکن ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہمیں بھکاری کہتے ہو اور بھکاری بنانے کی کوشش کرتے ہو. اس معزز بینچ میں جو ہمارے معزز بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ریسنٹلی ہمارے محترم جمال مندوخیل صاحب کی والدہ وفات پا گئیں، خدا ان کے درجات بلند کرے. زندگی میں ہر ایک نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، لیکن ہم ضمیر کے مطابق وہ کریں. کیا جو الیکشن ہوئے تھے، کیا نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی والوں کے خلاف، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. سب کچھ آپ دیکھتے ہو، آپ لوگوں کے پاس بھی موبائل ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، پیچھے سے سیاسی ادھر بھی جو کچھ ہوتا رہا سب پتہ ہے. تو کیا ضمیر تھوڑا بہت ملامت نہیں کرتا کہ انسان چلو جو ہوا سو ہوا، ہم تھوڑا سا ادھر وہ کریں. اگر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے تو ادھر بھی نظر آتا، ایمرجنسی وہاں بھی نظر آتی. لیکن خیر، ہاشم کاکڑ صاحب ایکسپرٹ ہیں کرمنل ٹائر کے،
عدالت میں ان کا بیہیو، باقی ان کی 100 چیزیں ہیں، لوگ بولتے ہیں یہ وہ، لیکن عدالت میں ان کی گپ شپ یا ان کا طریقہ کار یا اتنا ہیومیلیٹ نہیں کرتے ہوتے تھے. ہاں کسی دن موڈ میں ہوتے تھے تو بڑا وہ ہوتا تھا، لیکن ان کے استاد نعیم افغان بھی ہیں، جمال مندوخیل بھی صاحب بھی ہیں، اور منٹور ان کے قاضی صاحب نکل آئے. تو حامد خان صاحب نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے ڈی چوک بنایا ہوا ہے عدالت کو، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا باہر کوئی وہ کر کے دکھاتا یہ وہ، ہم یہاں جج ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں. میں حیران ہوا کہ یار ہمارے جو موصوف صاحبان گئے ہوئے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کو بھی قبائلی طرز پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. منٹور نے کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ حامد خان پی ٹی آئی میں تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو اس نے تقریباً پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی. اس کا پورا ونگ قاضی کی پشت پہ کھڑا تھا کہ بھائی بیک، قاضی صاحب یہ ہے، ہم اس کی بیک پر ہیں. لیکن کیا ہوا پھر؟ اب اس کو تانے دیے جاتے ہیں تو اس کو دکھ بھی اتنا دیا قاضی نے، وہ نظر نہیں آتا. وہ قاضی جو ہائی کورٹ میں ہوتا تھا، یہاں بھی کوئی اس کا اتنا مثالی کردار نہیں، لیکن تھوڑے بہت کچھ ایسی وہ تھے وہاں جا کے، اور سپریم چیف جسٹس بن کے تو سب کا جو ہے نا پتہ چل جاتا ہوتا ہے. تو جو ہوا ہے اتنے لوگوں کا مینڈیٹ، اب ایسا ہوگا خیبر پختونخوا میں شاید کسی کی 1 سیٹ ہے تو اس کو 2 3 ریزرو سیٹیں مل جائیں. ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. جسٹس تو یہی آخری ادارہ ہوتا ہے سپریم کورٹ، اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس کے پاس جو خدا نے دیا ہوا ہے نا، اگر اس میں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہے. اگر آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، آپ پر ذمہ داری بھی اتنی ہے. اس میں خیانت ہوگی. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اور اس ملک میں تو شاید طاقتور جو چاہے وہ کرے گا، لیکن مرنا اس نے بھی ہے، زندگی دوسری بھی ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ ویسے بھی ایمان ہے. تو ہم کم سے کم اس دنیا میں کچھ اتنا کریں کہ ہمیں تھوڑا بہت وہ ہو کہ یار فخر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی انسان فخر کہہ سکے میں نے اسی زندگی گزاری، انسان ہے ایک خطا کا پتلا. لیکن سب چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر ہم مزید زیادتی کریں تو ظلم ہے. یہ تو ابھی پہلی ٹریلر ہے، آگے تو ابھی یہ 9 مئی والے ابھی مزید فیصلے ہونے ہیں، سختیاں بڑھنی ہیں. لیکن یہ ملک مزید سختیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ چیز سمجھ لیں، یہ جتنا جلدی سمجھیں گے اتنا صحیح ہوگا. طاقت زیادہ دیر تک فیور نہیں کرتی ہے، اور بے شک جنگ جیت رہے ہیں لیکن دل جیتنا سیکھیں. کامیابی دل جیتنے میں ہے. ڈنڈے کے زور پہ، خوف کے زور پہ عزت کوئی عزت نہیں ہے. یہ چیز جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی اتنا بہتر ہے. اور یہ جو ججز صاحبان ہیں، اب نعیم اختر افغان صاحب یہاں آئے، ساری زندگی چیف جسٹس بلوچستان رہے، پھر ادھر گئے. ابھی جب یہاں سپریم کورٹ کا بینچ آتا ہے، ادھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے، تو ایک وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نعیم افغان صاحب نے کہا کہ اب میں کوئٹہ معذرت کے ساتھ نہیں جا سکتا، اب میری فیملی یہاں شفٹ ہوئی ہے. تو یہ درپدر صوبے نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پہ ہر طریقے کی پریویلیجز دیں کہ اسلام آباد جا کے سب کچھ بھول جاؤ. یہاں ایسے ہیں، آتے ہیں چیف جسٹس بنتے ہیں، بعد میں دفن ہونا، وہ کفن بھی یہاں سے نہیں لیا جاتا، دفن بھی دوسرے صوبوں میں ہو کے ہونے جاتے ہیں. تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کاش ہم تھوڑا انصاف کریں اور بے بسی وہ دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہیں بھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ انسان پسے ہوئے لوگوں کو نہ چھوڑے. جس جگہ سے اس کی پہچان بنی ہوئی ہے وہ نہ چھوڑے. کوئی عہدہ اس کو ملا ہوا ہے تو اس کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرے. تو باقی یہی دعا ہے. ہم میں بھی 1000 خامیاں ہوں گی، خوبی شاید کوئی کا دکا ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش ہم کرتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، کوئی اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، تو اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ ہمیں پچھتاوا ہو. تو ویسے بھی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ضمیر کا جو ہے نا، ضمیر کا قیدی بنا جائے تو پھر ٹھیک ہے. ضمیر کیونکہ اور اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر جب ہوتا ہے تو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا پھر سب کا ڈر ہوتا ہے.
تو ابھی دیکھتے ہیں آگے یہ ہمارے جو صاحبان ہے جن کو خدا نے یہاں پہ چیف جسٹس بنایا ہوا ہے، یہ کیا انصاف دیں گے، یہ مزید کتنی لوگوں کو اذیت دیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہوگی اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔